میں سب سے پہلے اپنے آج کے میزبان اور ان کے تمام منتظمین کا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے اس شہر کے ایک انتہائی معزز شخص کی یاد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ ہمارے مہمان امارت اسلامی کے سفیر صاحب، خانہ فرہنگ کے ڈائریکٹر آغا میری صاحب، سیاسی اکابرین، علماء اکرام، السلام علیکم۔ جس شخص کی یاد میں آج ہم یہاں جمع ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ خراج عقیدت کو عملاً پیش کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان کے اس کردار اور اس عملی جدوجہد کو ہم اپنائیں تاکہ سماج میں آج جو بحرانے اور چیلنجز ہیں ان پہ قابو پا کے ہم اپنے آئندہ نسلوں کو ایک مہذب، ایک پرامن، ایک ترقی یافتہ سماج کے انتقال کریں اور ہمارا آئندہ نسل آج کے دور یا ہم سے کچھ عرصے پہلے گزرے ہوئے دور کے لوگوں کو احترام کے نظر سے دیکھیں۔ میں کبھی کبھار اپنے والد صاحب کے محفل میں مرحوم فیاض صاحب کو دیکھا کرتا تھا۔ کوئی خاص ان کے شخصیت پہ توجہ نہیں دی، مگر اس وقت جب وہ کسی ایک بڑے ایشو میں مہرگڑھ ہمارے گاؤں آئے، 1981 یا 82 میں ایک واقعہ پیش آیا اور کسی اخبار نے اس خبر کو غلط چھاپا تو میرے والد صاحب ناراض تھے اور انہوں نے اس اخبار کو لیگل نوٹس دی۔ تو ہم مہرگڑھ میں سردیوں کے دن تھے، تو اس وقت مین روڈ اور ہمارے گھر تک کوئی پختہ سڑک نہیں تھا، پتھریلا سڑک تھا، مگر فیاض صاحب خود اسکوٹر پہ، اکیلے اسکوٹر پہ وہاں آئے اور ہم نے دیکھا کہ اس شخص کو کہیں دیکھا ہے، کوئٹہ سے آ رہے ہیں۔ تو ہم نے والد صاحب کو کہا فیاض صاحب آئے ہیں اور اخبار سے ان کا تعلق ہے۔ والد صاحب جلدی نکلے، ان کو کہا بیٹھک میں بیٹھے، کیونکہ ہم نے کچھ دن پہلے متواتر اس واقعے پہ اور اخبار کے اس خبر پہ والد صاحب کو ناراض دیکھا، مگر جو ہی والد صاحب بیٹھک میں آئے اور فیاض صاحب کو دیکھ کے مسکرائے اور ان سے گپ شپ کیا، کھانے کا بندوبست ہوا اور والد صاحب نے کہا آپ اسکوٹر پہ آئے کیسے اتنے دور سے؟ انہوں نے کہا کہ میرا خواہش ہے کہ اس ایشو کو آپ حل کریں۔ تو میرے والد صاحب بہت زور سے کہکا لگا کہ انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اتنے دور سے اور اسکوٹر پہ آئیں، اس ایشو کو میں نے چھوڑ دیا، ہم نے اپنا کیس واپس لیا۔ کچھ دیر پہلے ہمارے کسی مقرر نے یہ کہا کہ فیاض صاحب کو یہاں کے قبائل اور اس کے امور اور ان کے رشتے اور تعلقات میں بڑا عبور حاصل تھا۔ تو یہ میرے نظر سے یہ واقعہ جب گزرا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے اس قبائلی سماج میں ان کا ایک احترام تھا، وہ احترام انہوں نے اپنے قلم سے کمایا تھا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آج جرنلسٹ ہیں وہ اس احترام کو کمانے کے لیے اپنے قلم سے اپنے سماج کے لیے انصاف، ترقی، خوشحالی، امن تلاش کریں۔ ساتھ ساتھ یہاں ختم نبوت پہ بھی بات ہوئی اور وہ اس جدوجہد کا ایک متحرک حصہ رہے ہیں۔ میں صرف مختصر کروں گا کیونکہ ہمارے یہاں سے اسٹیج سیکرٹری نے پہلے ہی کہا کہ اتنے لمبے تقریریں ہوئے ہیں، مجھے انہوں نے کہا کہ مختصر کریں۔ میں صرف ایک بات مختصراً کرنے کا کوشش کروں گا کہ جو قانون سازی ہوئی اور اس میں کسی ایک
نقطہ نظر کے لوگوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، مگر اس پہ ہمارے کیا ذمہ داری ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ذمہ داری یہ ہے کہ ختم نبوت کا جو عالمی طور پہ ہم دفاع کا بات کرتے ہیں یا تحفظ کا بات کرتے ہیں، یہ کوئی جسمانی تحفظ کا بات نہیں ہے، ایک فکری تحفظ ہے۔ اور فکری تحفظ یہ ہے کہ ہم ان اصولوں کا جو تعین ہمارے پیغمبر نے کیا، زندگی کے اصولوں کا تعین کیا، ان کا پابندی کریں، ہم ان کا اطاعت کریں تو ہم خود عملاً تحفظ کریں گے ختم نبوت کا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ خوشی کا اظہار کیا کہ آئین میں ہم نے یہ ترمیم کی، اور اس کے بعد 2010 میں ایک آئینی کمیٹی بنی جس کا حصہ میں بھی تھا، 18ویں ترمیم جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی اس پہ بڑا بحث ہوا، مگر سب نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ اس آئینی ترمیم کو جو کا تو رہنا چاہیے، کیونکہ وہ فریق یا وہ گروہ ہمارے نبی کو آخری پیغمبر تسلیم نہیں کرتے، وہ بدستور اپنے جگہ پہ ہے۔ مگر کیا یہاں خود احتسابی کا جو ایک عمل ہونا چاہیے، کیا ہم ان تعلیمات کا آج پابندی کر رہے ہیں؟ اگر ہم صحیح حدیث کو اٹھائیں 7,000 سے کچھ زیادہ ہیں، مگر ہم حلیے کا حدیث پہ تو بڑا کوشش کرتے ہیں، کیا ان احادیث پہ عملاً ہم ایز اے اسلامک مسلم سماج کتنا اس پہ ہم اپنا عمل کرتے ہیں؟ مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ شاید بہت تھوڑے سے فیصد پہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس لیے ہم اتنے بڑے بحرانوں کے شکار ہیں۔ انما المومنون اخوۃ، ہم مومن بھائی بھائی ہیں۔ اگر ایک مومن کو ہمارے نبی کا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، کیا عالمی دنیا کے جو 50 کے لگ بھگ مسلمان ہیں، آج فلسطین میں جو قتل عام ہو رہا ہے، اسلامک کانفرنس نے اس کے کس جز پہ یا کیا کردار ادا کیا؟ اسلامک کانفرنس نے ایک بے ادبی معاف جعلی اسلامک سمٹ بلا کے اس میں ایک مذمتی بیان کیا، جیسے ہم اور آپ اپنا وقت گزارنے کے لیے کسی عمل پہ مذمتی بیان کرتے ہیں۔ کیا ایک فریق کو پاکستانی آئین کے تحت کافر دلانا یہ تحفظ و ختم نبوت کا؟ کیا ان احادیث کا ہم تحفظ کر رہے ہیں؟ کیا ان احادیث پہ ہم عمل کر رہے ہیں جو صحیح احادیث ہے اور 7,000 کے لگ بھگ ہے؟ کیا اس حدیث پہ جب ہمارے نبی نے حکم دیا کہ مومن مومن کا بھائی ہے اور مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے درد کو اپنا درد سمجھے، کیا 21,000 فلسطینیوں کا قتل کے بعد 50,000 فلسطینی زخمی ہوئے اور اس میں 1 ملین سے زیادہ فلسطینی آج کھلے آسمان کی طرح تحت بیٹھے، کیا ہم نے اس کا نبی کے اس حدیث کا دفاع کیا؟ یہ ہمارے لیے سوال ہے، اور اس احتسابی عمل سے ہم کو گزرنا پڑے گا۔ ہم اپنے آقا کو، اپنے نبی کو صرف اس پہ ہم خوش کریں گے کہ ہم نے فلان طور پہ فلان قانون سازی کیا، کیا ہمارے اوپر عملاً کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ ہم بات کریں۔ آج اسلامک کانفرنس کا جو ایک مذمتی بیان تو گزر گیا، کیا ہم اقوام متحدہ سے پھر شکایت کریں؟ اس سے شکوہ کریں کہ اس نے کوئی جنگ بندی میں یا فلسطینیوں کے حقوق کا تحفظ کے لیے اس نے کوئی کام نہیں کیا؟ تو عالمی دنیا جس کو اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، کہیں حرمین شریفین کے خادم ہیں، کہیں پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، کوئی ناراض ہو نہ ہو، ہمارے آقا اور ہمارے رب ناراض نہ ہو، کیا ان کا یہ ذمہ داری نہیں بنتا ہے کہ اس غیر فعال اقوام متحدہ کا بائیکاٹ کریں جب تک فلسطین میں جنگ بند نہیں ہوتا؟ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم تو ان کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے بڑے ٹینکوں اور توپوں سے جا کے اسرائیل پہ بزدل لوگ جا کے حملہ کریں، یہاں تک تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس وقت تک اقوام متحدہ کا بائیکاٹ کرتے ہیں جب تک اقوام متحدہ عملاً
اپنا کردار ادا نہیں کرتا اور فلسطینیوں پہ یہ قتل غارت گری روک سکتا ہے، یہاں تک تو ہم کر سکتے. یہ تو کوئی بہت بڑا جنگ نہیں مانگتا، مگر کیونکہ ہم بزدلی کے شکار ہیں اور ہم ظاہراً نبی کا نام لے کے اپنے ذات کے لیے تو فائدہ لے رہے ہیں، مگر اس کے تمام احکامات پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دفاع نہیں کر رہے ہیں اپنے، ہم نبی کے ختم نبوت کا ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں طالبان کے اسلامی امارت کے بھی رہنما بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنے ملک کے نمائندے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے ریاست کے ساتھ بات کریں اور تمام اسلامی دنیا کے جو ہے مملکت کو بلائیں، کیونکہ امارت ہے اسلامی کا وہاں کابل میں یا قندار میں، اور اس بات کو طے کریں کہ اس قتل غارت گری کو ہم کس طریقے سے روک سکتے ہیں. پھر میں سمجھتا ہوں کہ تحفظ ختم نبوت کے عملاً ہم سپاہی ہیں. آپ سب کا مشکور.